السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ چلیں جی، آج کا بلاگ شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چلیں جی، آج کا بلاگ شروع کرتے ہیں۔ آج محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے، تو میرا خیال یہی تھا اسی کی ٹاپک کے اوپر بات کی جائے۔ یعنی صبح یکم محرم الحرام ہے، اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ اور پہلی تاریخ ہے۔ اسلام سے پہلے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے یا آپ کی بعثت یعنی آپ کی ولادت طیبہ سے پہلے بھی یہی 12 قمری مہینوں کے یہ نام جو ہے نا یہی تھے، یعنی محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یعنی 12 یہی مہینوں کے نام یہی تھے۔ ان کو قمری مہینے بھی کہا جاتا ہے۔ قمری اس وجہ سے بولا جاتا ہے کیونکہ ان کا تعلق چاند کے طلوع سے ہے اور چاند کے غروب سے ہے، تو اسلام کے بعد ان کے ناموں کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اور اب دیکھنا کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کب ہوئی تھی۔ دورہ جاہلیت کے اندر کوئی باقاعدہ کیلنڈر وغیرہ نہیں تھا، بلکہ نمبر وار گنتی کی بجائے لوگ جو جس سال کوئی واقعہ پیش آتا اس سال کو اس کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا، جیسے عام الفیل ہے، عام المولد ہے، عام المبعث ہے، عام الحجرہ ہے، اور اسی طرح عام البدر ہے، عام الاحد ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو اس سال کو اسی واقعہ کے ساتھ یاد رکھا جاتا اور اسی کے واقعہ کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جب دورہ خلافت آیا، جب انہوں نے امور سلطنت کو اس کی اسلامی کیلنڈر کی بنیاد رکھی، یعنی انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کیا، صحابہ کرام سے جمع کر کے ان سے رائے مانگی۔ سب جلیل القدر سب صحابہ کرام جمع تھے، تو بعد نے یہ رائے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال ولادت ہوئی اس سال سے اسلامی تاریخ کو شروع کیا جائے، یعنی اس سال سے اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا جائے۔ یعنی بعض نے یہ رائے دی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی نا، یعنی وحی کا آغاز جس سال ہوا اس سال سے اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا جائے۔ اور بعض نے یہ رائے دی کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات ہے اس دن سے کیلنڈر کو شروع کیا جائے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مکہ سے مدینہ ہجرت کی نا، اس سال سے اسلامی کیلنڈر کو شروع کیا جائے۔ اور بعد میں سب صحابہ کا اسی بات کے اوپر اتفاق ہو چکا تھا۔ تو اگرچہ ہجرت جو ہوئی تھی نا وہ ماہ ربیع الاول کے اندر ہوئی تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ رائے دی تھی کہ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہونی چاہیے، کیونکہ جب ذو الحجہ گزرتا ہے لوگ حج سے واپس آتے ہیں، تو انسان جو لوگ حج کر کے آتے ہیں وہ اپنے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور وہ ذو الحجہ کے بعد محرم سے اپنی دینی زندگی کا ابتدا کریں، دینی زندگی دوبارہ شروع کریں۔ اس لیے محرم الحرام سے نیا سال شروع کیا جائے، وہاں تب سے کیلنڈر شروع کیا جائے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو مان کر ماہ محرم الحرام سے اسلامی سال کی ابتدا پائی، اور ہجرت کے سال سے، یعنی جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اس سال اسلامی کیلنڈر کے شروع کیا۔ اور باقی یہ دوسرا اس کے اندر سب سے بڑا اور سب سے فضیلت والا کام یہ ہے کہ محرم الحرام کے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے یعنی نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دورہ جاہلیت میں جو قریش کا قبیلہ تھا یہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشوراء کا روزہ ان کے اوپر فرض تھا، یہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے یعنی ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو آپ خود یہ روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کو بھی بولا اس کا روزہ رکھنے کا۔ جب اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو چکے
تو آپ نے یوم عاشوراء کے روزے کی فرضیت کو منسوخ ہو گئی، تو پھر آپ نے فرمایا اب جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کے روزے کے بارے میں فرمایا، ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے، یہ کیونکہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی سنت ہے، ہمارے آباء و اجداد کی سنت ہے، ہم اس 10 محرم الحرام کے روزے کو رکھیں گے۔ لیکن ہم یہودیوں کی، یہ کفار مکہ کی یہودیوں کی مخالفت کریں گے، وہ صرف 10 محرم الحرام کا رکھتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ 9ویں کا اور 10ویں کا رکھیں گے، ان کی مخالفت کریں گے، یا 10ویں کا اور 11ویں کا رکھیں گے۔ تو علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کا خالی روزہ رکھنا، اکیلے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا یہ ٹھیک نہیں، اس کے ساتھ یا 9ویں روزہ محرم الحرام یا 11ویں محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے۔ ہاں البتہ اگر 3 دن روزہ رکھا جائے، 9ویں کا اور 10ویں کا اور 11ویں کا، یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ اور اسی طرح ایک مہینے کے جو 3 روزے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھنا کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ محرم اور صفر یہ دونوں نحوست والے مہینے ہیں، غم والے مہینے ہیں، اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے علاوہ بہت سی عظیم ہستیوں کو شہید کیا گیا، اس کو لے کے وہ کہتے ہیں جو رنج اور غم کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر کوئی خوشی والا کام نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی ایسا کام جس سے انسان کو خوشی ہو یا کوئی ایسا کام جو انسان کو فائدہ مند ہو وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ غم کا مہینہ، یہ سوگ کا مہینہ ہے۔ حالانکہ ایسا عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن نحوست والا نہیں ہے، تو کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمان ہے، اس کو مانتے ہوئے ایسا عقیدہ رکھنا یہ بالکل غلط ہے کہ کوئی بھی مہینہ یا محرم یا صفر یہ دونوں مہینے غم والے ہیں یا نحوست والے ہیں، ایسا عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے۔ اب محرم الحرام کے اندر کون سے کام کرنے چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنے چاہیے؟ محرم الحرام کے اندر یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا یہ بھی بہت اعلیٰ ثواب ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ سب سے ثواب کا کام یہ ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ گھر والوں کے اوپر خرچ میں وسعت رکھنا، یعنی بخیل نہیں بننا، گھر والوں کے اوپر ضرورت کے مطابق جتنا خرچ کرنا چاہیے وہ ویسے کرنا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ اس وجہ سے گھر والوں پر خرچ کے اندر وسعت رکھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نفل عبادت کثرت سے کرنی چاہیے، گناہوں سے خود بھی بچنا اور دوسروں اپنے عزیز و اقارب کو بھی بچانا۔ اور تیسرا یہ کہ اتباع سنت کا عزم کرنا، یعنی جو طریقے ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو صحابہ نے ہم تک طریقے پہنچائے ہیں، اس کا عزم کرنا کہ اس کے اوپر پختہ رہیں گے۔ اور جن کاموں سے بچنا ہے کہ اس مہینے کو نحوست اور غم والا مہینہ سمجھنا، اس کا تعزیت اور سوگ والا مہینہ سمجھنا، اور دیگر من گھڑت رسموں کی ادائیگی ہے اس سے بچنا، خود بھی بچنا اور اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کو بھی بچانا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن دوستوں نے میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔